لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا عبداللہ بن ابی ہے اینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، اے جائے گا جہنم میں۔ غزوہ تبوک تھا، یہ بڑا اہم غزوہ تھا، اس میں لڑائی تو نہیں ہوئی، البتہ یہ کہ ہرقل جو تھا وہ فوج لے کے بھاگ گیا تھا، حالانکہ اس کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب واپسی آئے تو کچھ لوگوں نے، منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کو راستے میں شہید کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن رسول پاک علیہ السلام صحیح سلامت مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آ گئے تھے۔ ایک منافق تھا سردار، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اس کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، اس کے چند کارنامے بھی بتائے تھے۔ عبداللہ بن ابی چوٹی کا منافق تھا، چوٹی کا، یہ اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے کچھ اور تھا۔ یہ جب نبی پاک علیہ السلام آ رہے تھے نا، مدینہ میں انٹر ہونے والے تھے، مکہ چھوڑ کے حضور علیہ السلام آئے تھے، تو یہ سردار بننے والا تھا عبداللہ بن ابی، اور اس کا جو تاج تھا نا، تاج وہ بازار میں بننے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو جیسے رسول پاک علیہ السلام آئے، لوگ تو پہلے سے ویٹ کر رہے تھے نبی علیہ السلام کا، تو جب نبی پاک علیہ السلام آ گئے نا، تو رسول پاک علیہ السلام کے لوگوں نے لیڈر بنا لیا کہ جناب آج تو بعد تسی ساڑھے حکمران ہو، تسی ساڑھے لیڈر ہو، تسی ساڑھے قاضی ہو، سارا کچھ ہو۔ اب عبداللہ بن ابی کی سرداری گئی بھاڑ میں، حالانکہ بننے والا تھا، تاج گیا ہوا تھا بننے کے لیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری گئی، تو یہ تب سے نبی پاک علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ پہلے یہ شروع میں کافر رہا، لیکن اس نے دیکھا کہ یار میں نا کافر بن کے دین اسلام کو نقصان نہیں دے سکتا معاذ اللہ، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو کے دین اسلام کو نقصان دیتا ہوں۔ تو پھر یہ بغیرت مسلمان بن گیا تھا، اور انتہائی چوٹی قسم کا منافق تھا۔ جتنے بھی بڑے بڑے منافق تھے نا، ان سب کا یہ سردار تھا، اور غصہ کس بات کا تھا؟ یہ سرداری چھن جانے کا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ نا جب ایک حکمران کو اتارتے ہیں کرسی سے، اس کا پھر کیا حال ہوتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام آئے نا غزوہ تبوک سے واپسی، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا یہ عبداللہ بن ابی۔ لیکن جو اس کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ، وہ انتہائی مخلص صحابی تھے، انتہائی مخلص۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ باپ بیکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عالی شان عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ مردوں سے اللہ تعالیٰ زندوں کو نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو بیچارہ ہے وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل چٹا ان پڑھ، لیکن اولاد عالم فاضل ہے، اولاد حافظ و قاری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ یہ وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے منافق میں سے اس کے بیٹے کو صحابی بنا دیا، اور مخلص صحابی۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل تھا، حضور کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا بیٹا پکا صحابی حضرت اکرمہ، اور ولید حضور کا کتنا بڑا دشمن تھا، چوٹی کا دشمن تھا، چوٹی کا ولید، مالدار انسان تھا، حضور کا دشمن تھا، لیکن اس کے بیٹے حضرت خالد رسول پاک علیہ السلام کے سچے صحابی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے جی، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ جب یہ عبداللہ بن ابی مر گیا نا، تو تھا تو چوٹی کا منافق، اور سارے صحابہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ جب مر گیا نا، تو اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ جیسا بھی ہو نا، انسان جو اولاد ہے نا، اولاد اس کو درد آ ہی جاتا ہے۔ ماں کا جتنا مرضی نافرمان ہو، باپ کا جتنا مرضی نافرمان ہو، تو آنکھ میں تو آنسو آ ہی جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، تو مہربانی فرمائے آ کے جنازہ پڑھائیں۔ اب ظاہر ہے مشہور تو تھا کہ یہ منافق ہے، اور حضرت عمر تو سخت مخالف تھے اس کے عبداللہ بن ابی کے۔ رسول پاک علیہ السلام اٹھے نہ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو حضرت عمر بن خطاب نے نبی پاک علیہ السلام کی قمیض کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اب یہ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، جس نے پوری زندگی آپ کی مخالفت کی اور ہر قدم کے اوپر اس نے دشمنی کی؟ یہ وہی منافق ہے کہ جو آپ کو احد کے مقام پہ دشمن کے سامنے چھوڑ کے واپس بھاگ گیا تھا۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس نے آپ کو مدینہ طیبہ میں ہر مقام پہ یہودیوں کے ساتھ مل کے اس نے آپ کے مخالف سازشیں کی تھی۔ آج وہ مر گیا تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر رسول پاک، اب نبی پاک علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہی دیکھیں، حضور کے کرم نوازی دیکھیں۔ یہ وہی بات ہے نا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، سبحان اللہ، یہ چیز ہے اصل میں۔
تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عمر بن خطاب نے پھر بار بار اصرار کیا کہ یا رسول اللہ چھڈو ہے منافق دے جنازہ سی۔ اچھا آپ انداز آپ حیران ہو گئے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، عبداللہ بن ابی اے جمعے والے دیہاڑے آ کے حضور دی شان بیان کردا سی۔ پہلے ایندا بیان ہوندا سی کہ جناب ساڈے تے اللہ دا بڑا رحم ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے ایڈا سچا نبی عطا فرمایا۔ بندہ پوچھے وہ کھوتے آ نبی دا سچا تیرے اندر کی ہے؟ منافقت تھی نا، منافق کتنی ظاہر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جمعے والے دن آ کے حضور دے آن تو پہلے شان بیان کر رہے ہیں، لیکن اندر کفر ہے، اندر کفر ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال کے اندر وڑ کے اپنا اندر تو صاف کر، لیکن اس کا اندر کفر ہی کفر تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اب سارے منافق دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی مخالفت کی ہے عبداللہ بن ابی نے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کے بیٹے کے کہنے پر، حضرت عبداللہ کے کہنے پر، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے عبداللہ بن ابی منافق کو پہنایا، اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کا لعاب دہن بھی اس کے منہ کے اوپر لگایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو باقی جو منافق تھے نا، سارے کھڑے کے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ محمد علیہ السلام کا اتنا بڑا اخلاق ہے، اتنے بڑے رحمت للعالمین ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین دیکھ کے نا، جو باقی سارے منافق تھے وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر اے ویکھی ہن جنازہ پڑھان دا نتیجہ، فرمایا اے چیز سانو چاہیے سی۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث سے پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میں جنازہ پڑھایا نا اور میں منافق نو قمیض پوائی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے چیزیں نو کوئی نفع نہیں دے گی، یعنی حضور علیہ السلام نے خود نفی کی تھی ہے۔ فرمایا کہ جڑی میں قمیض پوائی ہے یا جڑا میں جنازہ پڑھایا نا، اے منافق نو کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ حالانکہ ابو لہب نو فائدہ ہو رہا ہے قبر دے اندر، وہ جنہیں لوڈی آزاد کی تھی سے سوابیا، ابو لہب نو فائدہ ہو رہا ہے اور بغیر پوچھے دسے ہو رہا ہے۔ انہیں نبی سمجھ کے نہیں آزاد کی سی، وہ جڑی میلاد دی ساڑی دلیل ہے بخاری دی، ابو لہب نو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا عبداللہ بن ابی ہے اینو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اے جائے گا جہنم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو واقعہ تھا نا، انتہائی غضب کا واقعہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ ایک مرتبہ تو صحابہ کرام ہل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا مارکہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مبارکہ میں آیا مبارکہ نازل فرمائی، جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا نا منافق کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب لا تقم فی قبری احدا، فرمایا کہ حبیب آج تو جو کچھ ہو گیا، لیکن آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیا مبارکہ نازل فرما دی۔ دیکھیں حضور تو رحمت للعالمین ہے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ محبت بھی تو فرماتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب نہیں تسی اگر جے معاف کرتا ہے توڑا دشمن سی، تسی اگر جے معاف کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں کدے نہیں معاف کرے گا، اس واسطے کہ اے لوگ میرے یار دے دشمن نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یار کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری میں حج نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ جناب اتنے حج کر کے آؤ، یہ امیر بن کے جاؤ۔ تو 8 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز کو کافروں کے حال پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا بھی جی میں تسی حج کر دے کرو، ساڑھے والوں تو کوئی مسئلہ نہیں آنا۔ البتہ ہے کہ اج مسلمان بھی اس دفعہ مسلمان بھی جڑا نا حج کرنے گے۔ تو 8 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بالکل صرف یہ تبدیلی آئی تھی کہ توڑ نال مسلمان بھی حج کرنے گے۔ اچھا 8 ہجری میں جو کافروں نے حج کیا، آپ کو پتہ ہے اس دور میں جو سب سے بڑا اعلیٰ حج ہوتا تھا نا، اعلیٰ حج، لوگ سمجھتے تھے کہ یار بڑا وڈا حاجی ہے، وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ وہ جو بندہ ننگا ہو کے طواف کرتا تھا نا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا سب تو وڈا حاجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بلکہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک فقیر بیٹھا سی نا، تو ایک بندہ آیا تو انہیں نا چوری پیسے چکے بندے نے نا فقیر دی کولی دے وچوں اے جناب پیسے ہاتھ مار کے دوڑی جا رہا سی۔ فقیر کہندے حاجی صاحب مینوں پیسے تو واپس دے کے جاؤ، تسی میرے پیسے چکی لے جا رہے ہو۔ وہ بندہ کھلو گیا، وہ بندہ کہندا اوئے تینوں کیویں پتا کہ میں حاجی ہاں؟ اوئے فقیر نو کہندا بندہ کھلو کے، کہندا تینوں کیویں پتا میں حاجی ہاں؟ تو فقیر نے کہ جناب اج کل دے ہو جگہ ہم حاجیاں نے شروع کیتے ہوئے نے، اے مہربانی کرو پیسے واپس دے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس دور کی حاجی کی بات ہے، جیڑا بندہ بھی غلط کام کردا سی نا اس دور دا سب تو بڑا حاجی سی۔ بلکہ میں ایک مثال سنائی سی، بچیاں نو سی بیٹھے سی، ایک 5-6 بچے سن، ایک بندے دے خود بھی حاجی سی تو انہیں 5 بچے بھی حاجی سن۔ یہ جڑے اج کل دے حاجی نے، اللہ نے انہیں ہدایت دے۔
ان کا نا ایک بیٹا حاجی نہیں تھا، وہ غیر حاجی تھا، تو انہوں نے کرنا ایک مزدور سی تے مزدور دا حق نہیں دے رہے سی، پیو رل کے انہیں 5 پتر بھی ڈال کے، اور اے سارے حاجی سن۔ ایک منڈا جنہیں حج نہیں کیتا ہویا سی نا، وہ بڑا رحم دل بندہ سی، وہ اپنے پیو کو لایا آ کے کہنا کہ ابا تو حج کیتا ہے، کچھ حیا کر، اے مزدور دا حق دے تو۔ انہیں 5 پتر ہی نال بیٹھے سن جڑے حاجی سن، انہوں نے جڑے حج نہیں کیتا سی انہیں اپنے بھراواں نوں کہا کہ یار تسی بھی حج کیتا ہے تے تسی کچھ غیرت دی روٹی کھاؤ، تسی مہربانی کرو غریب دا حق دو۔ اپنے پیو نوں بار بار کہی جاوے، جڑا اوندا پیو سی نا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ پھر جڑے حاجی پتر سن نہ ہوندے انہیں اپنے پتراں نوں کہا حاجیاں نوں کہنا ہوئے اس بغیرت نوں بھی حج کراؤ یار، اس بغیرت نوں بھی حج کرو، انہیں ساڑھے واہ پایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل کے حج کا یہ جیسے جا رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، حاجی جیسے جا رہے ہیں نا مکہ مدینہ میں ویسے کورے کے کورے واپس آ رہے ہیں۔ بھی کیا کرنا حج کا، اس عمرے کا آپ کا کیا کرنا؟ ٹھیک ہے نا۔ اصل کے اندر یہ تھا کہ پھر رسول پاک علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، اور سورہ برات کا نزول ہوا تھا۔ اور جو سورہ برات ہے نا، سورہ برات یہ کافروں کے لیے ایٹم بم تھا، اور انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کافروں کو کتنی بڑی ضرب لگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، تو کافر کتنے پریشان ہوئے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ کل پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔